أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں کے اندر یہ 2 صورتیں جن کا نام سورۃ الفلق، جس کو پہلے تلاوت کیا، اور جس کو بعد میں تلاوت کیا اس کا نام سورۃ الناس ہے. ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کے اندر شیطان سے، شیطانی اثرات سے، جادو سے، لوگوں کی بدنظری سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کی فتنہ پروریوں سے، شریر کے شر سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اللہ کی پناہ میں آ جانے کا تذکرہ ہے. اس لیے ان دونوں صورتوں کا نام معوذتین ہے، یعنی جن 2 صورتوں کے اندر اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ میں نے ان کی جیسی کبھی نہیں دیکھی. اور پھر فرمایا کہ وہ آیات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کی آیتیں. اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، ان چاروں اللہ کی کتابوں کے اندر ملا کر بھی اس کے جیسی کوئی روایت، اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے. اور نسائی شریف کے اندر حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کو سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر کہا کہ عقبہ ان صورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور اٹھنے کے وقت بھی پڑھا کرو. ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے. موطا امام مالک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تھی تو آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کر سارے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. اور جب آخری وقت آیا آپ کا مرض کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی تکلیف بڑھ گئی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خود قدرت نہیں رکھتے تھے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیا کرتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات کے اندر بارش اور سخت اندھیری رات تھی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اور یہ معوذتین پڑھو. جب صبح ہو اور جب شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. لہذا ان فضائل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول تھا کہ ان اپنی تمام دنیا کی شرور، شیطانی آفتوں سے بچنے کے لیے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. تو یہ صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. عموماً کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہوتا ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے. شان نزول، شان ورود اور سبب ورود. اس کا مطلب یہ کہ یہ آیتیں کس موقع پر کس مناسبت سے نازل ہوئی. تو بخاری شریف کے اندر ان دونوں آیتوں کا، دونوں صورتوں کے اندر جو 11 آیات ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، اور ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے،
اور پھر کہنے لگے کہ خواب کے اندر دو شخص آئے تھے، ایک میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کی طرف۔ سر والے نے پاؤں والے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو پاؤں والے نے کہا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے۔ پوچھا اچھا جادو کس نے کیا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ایک منافق کا جو یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا، لبید ابن عاصم، اس نے کیا ہے۔ اچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ بتایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں کے اندر۔ کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اور فلانے کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ نے حضور سے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دی اور مجھے یہ پسند نہیں میں کسی شخص کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنوں، کیونکہ مطلب یہی تھا کہ اس کا اعلان ہو جاتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے، تکلیف پہنچاتے۔ بلکہ بعض روایات سے تو یہ آپ کی بیماری 6 مہینے تک رہی، اور ایک روایت کے اندر تو یہ بھی ہے کہ یہ ایک لڑکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو منافق یہودی نے اس لڑکے کو بہلا پسلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے، اور ہر ایک تانت کے اندر 11 گرہیں لگائی، ہر گرے میں ایک سوئی لگائی، اور کنگے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک مقام کے کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ ساری کی ساری گرہ کھل گئی۔ یہ پس منظر ہے ان دونوں صورتوں کے اترنے کا۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے یوں کہیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق صبح کے مالک سے، یعنی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اس کے رب سے، اس کے مالک سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص کر اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات پوری طور پر آ جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، کیونکہ بعض روایات کے اندر ہے جادو کرنے والی لبید ابن عاصم یا لبید ابن عاصم نامی منافق کی لڑکیاں تھیں، اس لیے پڑھ کر پھونکنے والیوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ ان سورہ فلق کے اندر اس طریقے سے اللہ جل جلالہ کی پناہ کے اندر انسان آ جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ ان دونوں صورتوں کی منفعتیں اور برکتیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان دونوں صورتوں کے اندر ہر قسم کی جسمانی روحانی آفات و بلیات، مصائب و آلام دور کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا ہی جاندار ہے، اس کی تاثیر بڑی نسخہ اکثیر ہے۔ جس طریقے سے انسان کو دن بھر کے اندر تکلیفیں مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، تو یہ 2 صورتیں پڑھنا ان تکلیفوں کو دور بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے کچھ چیزیں انسان کے جسم میں ہو جاتی ہیں، جیسے حضور بیمار بھی ہوتے تھے، سر بھی درد ہوتا تھا، اسی طریقے سے جادو بھی حضور پر ہوا ہے، تو لہذا جادو کا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ حضور پر کیسے جادو ہو گیا۔ بہرحال یہ بڑی خاص فضیلت والی صورت ہے، اور اس خاص فضیلت والی صورت کے اندر پناہ مانگی گئی اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ برب الفلق جو کہ صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ من شر ما خلق، شر ایک تو وہ شر ہے جس سے انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرا شر کفر، شرک اور تمام برائیاں، گناہ، یہ بھی شر کے اندر داخل ہے۔ تو من شر ما خلق کے اندر ہر قسم کے شر آ گئے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، ساری مخلوقات کا شر اس کے اندر آ گیا۔ لیکن 3 قسم کے شر کا الگ سے تذکرہ کیا۔
اور وہ 3 قسم کے شر، من شر غاسق اذا وقب، کہ رات کی اندھیری کے شر سے جب وہ رات پوری طور پر پھیل جائے اور چھا جائے. یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جب اندھیری پوری ہو جائے. رات کو خاص کرنے کی وجہ یہی ہے کہ جنات، شیاطین، بیمار کرنے والی چیزیں، حشرات الارض، موذی جانور، رہزن، لٹیرے، چور، ڈاکو، ان کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے. اور عموماً جادو کی تاثیر بھی رات میں ہوتی ہے، اور صبح ہوتے ہی یہ سب چیزیں عموماً ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے خصوصیت کے ساتھ رات کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور خاص کر اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات بری طرح چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگانے والی، یعنی جو جادو کرنے والے کی بیٹیاں تھی جس نے اس جادو کرنے والے لبید کی معاونت اور مدد کی تھی، ان کے گرہ لگانے والیوں کے شر سے جنہوں نے گرہ لگائی. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حسد ہے. حسد کا مطلب کسی کی نعمت، کسی کی راحت کو دیکھ کر اندرونی طور پر جلنا، اور دل کے اندر یہ خواہش کا ہونا کہ کاش اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. یہ ہے حسد، حرام، گناہ کبیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد لا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، بلا شبہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھایا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کیونکہ اللہ کی ہر نعمت ہر انسان کو ہے، بس کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو کچھ ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے دی ہیں تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ تو اللہ نے کچھ کو تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. دنیا کا نظام ہی ایسے چل رہا ہے کہ کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، اور جو آگے ہے اس سے بھی کوئی آگے ہے. دنیا کا نظام چلتا ہی ایسے. جب دنیا کا نظام اس طرح چلتا ہے تو لا محالہ پھر کوئی بندہ نیچے ہے، کوئی بندہ اوپر ہے. لہٰذا کسی شخص کا حسد کرنا کہ اس کے مسلمان بھائی سے نعمت زائل ہو جائے، یہ حرام ہے. سب سے پہلا گناہ اس زمین کی دھرتی پر اور آسمان میں کیا گیا وہ حسد ہی تھا، کیونکہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور زمین پر بھی سب سے پہلا حسد یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے سگے بھائی حابیل سے حسد کیا. جب حسد کیا تو پھر اس کا انجام ہوا. تو سب سے پہلا گناہ آسمان پر وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو شیطان نے سجدہ نہیں کیا وہ حسد کی وجہ سے. زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ قابیل کا حسد حابیل کے ساتھ تھا. تو یہ سب سے بڑا گناہ اور اس زمین اور آسمان پر سب سے پہلا گناہ بھی ہے. تو ان خصوصیت کے ساتھ ان چیزوں کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے، برائی سے جب وہ رات پورے طور پر چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر اس شخص کے شر سے، حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. یہ سورۃ الفلق ہے جس کے اندر ان تمام شرور سے انسان اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے. اگلی سورت سورۃ الناس ہے جس کے اندر بھی پناہ مانگی گئی ہے، لیکن وہاں پر پناہ انسان کے بجائے، انسانی شرور کے بجائے شیطان سے مانگی گئی ہے. کیونکہ انسان کے دو دشمن ہیں. ایک دشمن انسان کا انسان ہے، انسان کا دشمن خود انسان، اور دوسرا انسان کا دشمن شیطان ہے. انسان کا دشمن انسان ہے تو دوسرا انسان اس کے ساتھ اچھے معاملات کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، ممکن ہے سامنے والا انسان اس کی دشمنی سے باز آ جائے. لیکن یہ جو دوسرا دشمن ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ شیطان ہے. اس سے آپ لڑ نہیں سکتے. لا محالہ آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہے شیطان کے شر سے بچنے کا سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، سوائے اس کے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں. بعض کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ میں شیطان کے شر سے کیسے پناہ میں ہوں؟ تو
بعض لوگوں نے اس کے حوالے سے ان جگہوں پر جب تفسیر ان آیتوں کی ہے تو یہاں پر اس قسم کی بات لکھی ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی آپ کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے بالکل قریب ہو جائیں. کیسے؟ کہ سامنے مثال کے طور پر تیر مارنے والا کھڑا ہے، اور وہ جو تیر مارنے والا ہے اس کا نشانہ بڑا بہترین ہے اور اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا. اب آپ کو اس کے نشانے سے بچنا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جتنا دور بھاگیں گے، وہ تو نشانے کا پکا ہے، دور تک نشانے کا ماہر ہے. تو کسی اللہ والے نے اس کو جواب دیا. بعض لوگوں نے واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے، بعض لوگوں نے کسی بزرگ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ والا نے اس سے کہا کہ ایک ہی حل ہے کہ اس تیر مارنے والے کے بالکل بغل میں کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی تمہیں مارنے کے لیے ہلے گا تم بھی ساتھ ہل جاؤ. تو یہی حال ہے ہمارا کہ شیطان چوکندہ ہے، ہمارے ساتھ بالکل قریب ہے، ہمارے نفس کے اندر ہے، بلکہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر جس طریقے سے حدیث میں خون چلتا ہے اسی طریقے سے وہ ہمارے اندر وساوس دوڑا رہا ہے، ہم کو گناہوں کی طرف لا رہا ہے، نیکیوں کی رغبت ہم سے ختم کروا رہا ہے. حل کیا ہے؟ اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ. جب اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو شیطان کے تمام وساوس سے بچ جاؤ گے، شیطان کی جو نیکی سے دور کرنے کا معاملہ ہے اس سے بھی بچ جاؤ گے، گناہوں کو وہ آپ سے قریب کرنا چاہتے اس سے بھی بچ جاؤ گے. حل کیا ہے؟ کہ جس طریقے سے وہ شخص تیر مارنے والے کے بالکل بغل میں کھڑا ہو جائے تم بھی اسی طرح بالکل اللہ کے قریب ہو جاؤ، بالکل اللہ کے قریب کھڑے ہو جاؤ. تو اس آیت کے اندر سورۃ الناس کے اندر شیطان کے جو شر ہے اس سے بچنے کی ترغیب ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الخناس جو وسوسے ڈالنے والا ہے. من شر الوسواس، یہ اس شیطان کے شر سے، الوسواس جو وسوسے ڈالنے والا ہے. وسواس کا ترجمہ ہے وسوسے ڈالنے والا. شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کو وسواس کہتے ہیں. اور الخناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا، کیونکہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس لیے شیطان کے ناموں میں سے ایک نام خناس ہے، جو چھپ جاتا ہے. جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے. جبھی تو کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ کہ اللہ کا نام اگر غفلت سے بھی لوگے تو بھی اس کا اثر ہے. اللہ کا نام غفلت سے لوگے تو بھی اثر ہے. قل اعوذ برب الناس، نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈالنے والا ہے، الخناس جو چھپ جانے والا ہے، الذی یوسوس جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے دل میں، من الجنۃ والناس خواہ وہ وسوسے ڈالنے والا جن ہو یا آدمی. یعنی جس طریقے سے شیاطین الجن جنات کے اندر جو سرغنے ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طریقے سے جو شیاطین الانس ہیں، جنات اور انسان دونوں کے شیاطین ہونے کا ذکر ہے کہ دونوں سے پناہ مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان مسلط نہ ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اعاننی اللہ، اللہ نے اس کے مقابلہ کرنے کے اندر میری مدد فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ مجھے خیر کی کسی بات سوائے خیر کے کوئی بات مجھے نہیں کہتا. تو یہ دونوں صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ کافی نسخہ اکثیر ہے، مجرب ترین نسخہ ہے صبح شام اہتمام سے پڑھنے کا، اپنے بچوں کو پڑھانے کا، اور خصوصیت کے ساتھ اس کا اہتمام اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے اپنے ماتحتوں سے کروانے کا. اللہ جل شانہ تمام انسانیت سے، تمام مسلمان سے ان آیات کی برکت سے، ان 11 آیات کی برکت سے، سورۃ الفلق اور ناس کی برکت سے تمام مسلمانوں سے آفات و بلیات اور مصائب و آلام اور جتنے شرور و فتن اس وقت مسلمانان امت پر ہیں، کہیں بد نظری کے معاملات ہیں، کسی کی
نظر پڑ جاتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلانے کی نظر لگ گئی، کوئی کہتا ہے جادو ہو گیا، کوئی کہتا ہے کالا جادو ہے، کوئی کہتا ہے ایسا ہو گیا، یہ 2 صورتیں کو خاص اہتمام کے ساتھ صبح اور شام پڑھیں، پورے گھر کے اندر بچوں سے بڑوں سے پڑھوائیں، تاکہ اس قسم کے شرور آفات ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائیں۔